بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے، جو کہ پاکستان کے نیریٹو کو ایک اور انڈورسمنٹ ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بات اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں کریں گے تجزیہ کاروں کے ساتھ۔ یہ مختصراً معاملہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں ایوان نمائندگان میں امریکہ اور چائنا کے تعلق اور مستقبل کے اثرات، یعنی اس تناظر میں ایک رپورٹ ایک متعلقہ اشخاص پر مبنی کمیٹی کہہ لیجیے، ان کے گروہ نے ایک وہ دینی تھی۔ تو اس میں اصل ان کا زاویہ تو وہ تھا، لیکن وہ تذکرہ کرتے کرتے چونکہ وہ بتا رہے تھے کہ چائنا کے ہتھیار کیسے ہیں اور کیا ہے، اس میں وہ پاکستان اور انڈیا کا جو ایپیسوڈ ہوا اس کی انہوں نے بات کی، اور نے واضح الفاظ میں لکھا کہ پاکستان کو اس جنگ میں ملٹری بالادستی حاصل ہوئی۔ چائنا کے لیے بھی بڑی، چائنا اور پاکستان دونوں کے لیے بڑی ایک ون ون سچویشن ہو گئی، اور اتنے طیارے گرائے گئے اور اتنی جگہوں پر حملہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چائنا کے جو ڈیفنس کا جو سارا سامان ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے فرانس کا رافیل اتنا سستا ہو گیا۔ تو گویا یہ ایک کے بعد ایک انٹرنیشنل انڈورسمنٹ، جو کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان کو حالیہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی عسکری فالوڈ بائی سفارتی کامیابی ملی ہو، جو کہ آج ایک بار پھر ملی ہے۔ اس کے اثرات اور اس پہ سارے ذرا بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں کچھ ماہرین کے ساتھ، چونکہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس اور بھی کچھ بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں۔ وطن عزیز میں آتے ہیں تو جہاں 27ویں ہو گئی ہے اور ابھی 27ویں سے نکلے نہیں اور 28ویں بات چیت شروع ہو گئی ہے، جہاں ایم کیو ایم تو بہت، کل ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہر الحسن صاحب نے دھڑلے سے کہا، انہوں نے کہا جی 28ویں آئے گی، ہماری جو بلدیاتی ترامیم سے متعلق تجاویز ہیں وہ بھی منظور ہوں گی۔ اور ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو نہیں اس کے حق میں ووٹ دے، انہوں نے کہا بالکل دے گی، پیپلز پارٹی مانے گی، نہیں مانے گی تو منوایا جائے گا، فیصلہ ساز منوائیں گے، اور پھر بھی نہیں مانیں گے تو دسمبر میں ایک اور طریقہ ہے ویسے منوا لیں گے، پتہ نہیں کیا طریقہ ہے مجھے نہیں معلوم، کہنا وہ طریقہ دسمبر میں پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے محمود خان اچکزئی صاحب گئے عمران خان صاحب کی بہنوں کے پاس، خان صاحب کی بہنوں کا ایک عجیب منظر دیکھا، کوئی خوشگوار منظر نہیں تھا میری رائے میں کسی بھی اعتبار سے، کہ جہاں عمران خان صاحب کی بہنیں، کل انہوں نے 10 گھنٹے دھرنا دیا، خان صاحب سے ملنا چاہتی تھی، ملنے نہیں دیا گیا۔ تو وہاں جو منظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا، پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا، لیکن اس میں وہ واضح طور پہ بہت گھبرائی ہوئی یا آبدیدہ وہ نظر آ رہی ہیں خان صاحب کی بہن، جو کہ اچھا منظر نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر آج محمود اچکزئی صاحب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح میثاق جمہوریت آپ جانتے ہیں ایک معاہدہ تھا، پیپلز پارٹی اور نون جو کہ بالکل ایک مخالف سیاست کرتے تھے، انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ پہ سائن کیا۔ وہ کہتے تھے میثاق آئین یا ایسا کوئی بھی نام دے دیں اس پہ سائن کریں تاکہ ساری سیاسی جماعتیں کو ایگزسٹ کریں، مل کر آگے چل سکیں۔ اور ایک ہمیشہ بات ہوتی ہے نا کہ جو کہ پیپلز پارٹی نون والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کریں گے بھی تو عمران خان کا تو ذہن ہی جمہوری نہیں ہے، وہ ایسے کسی پہ سائن ہی نہیں کریں گے۔ تو اچکزئی صاحب نے کہا خان صاحب سے میں دستخط کراؤں گا اس پہ، جو آپ لوگ طے کریں گے خان سے میں دستخط کراؤں گا، خان کی بہنوں کی موجودگی میں بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ بات اس لیے اہم ہے بظاہر کہ پیپلز پارٹی اور نون کے لوگ بھی بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل فورسز مل کے آگے چلیں، لیکن کیا کیجئے کہ ان صاحب کا، جن کا نام عمران خان ہے، ان کا مزاج ہی جمہوری نہیں ہے، وہ تو آج بھی کہتے ہیں ان سے بات نہیں کروں گا، ان سے کروں گا، تو کیا ہی ہوگا۔ اچھا جی صاحب لیکن نہیں کہہ رہے، تو ان سمیت ہم ذرا کچھ باتوں پہ بات کریں گے۔ آئی ایم گریٹفل، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہے، فیڈرل منسٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے وسیم بتاویں صاحب؟ سر الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اگر اجازت دیں تو میں ذرا ایک تھوڑے دن پہلے کی آپ کی ایک بات سنانا چاہوں، اس سے آغاز کریں تاکہ ہم یہ 27ویں ترمیم سے احسن اقبال صاحب کوئی یہ 22 دن پہلے کا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم شاید، تو تب ہم نے 27ویں ترمیم سے متعلق ایک معصومانہ سوال پوچھا تھا آپ سے، تو اور وہ سوال اور جواب میں سنانا چاہتا ہوں، پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں، دکھائیے گا۔ 26ویں ترمیم کی تو ابھی تک گونج ہے، عدالت میں مقدمہ زیر بحث ہے، 27ویں کی تیاری ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی مسودہ ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا۔ مسودہ پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے سوچ و بچار، تو نہیں ابھی تو کوئی ایسی بات ہمارے علم میں 27ویں کے والے سوچ و بچار بھی شروع نہیں ہوئی؟ نہیں ایسی کوئی، کیا یہ تو نہیں کہیں اور شروع ہو گئی آپ کو بات؟ نہیں ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہے۔ تو حضور والا 20 اکتوبر کو آپ فرما رہے تھے کہ 27ویں ترمیم نامی کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، 12 نومبر کو منظور ہو چکی تھی تمام مراحل سے گزر کے، الحمدللہ شہباز اسپیڈ سے منظور ہوئی ہے 27ویں ترمیم، تو یہ 20 کو پتہ ہی نہیں اور 12 کو منظور ہے، یہ کیا؟ دیکھیے میں نے اس وقت یہ آپ سے یہ کہا تھا کہ ابھی تک کوئی پبلک ڈومین میں نہیں تھی، اس پر گفت و شنید ہو رہی تھی، اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور ہم کوئی بھی قبل از وقت ایسا دعویٰ کریں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس پر اتفاق رائے نہ ہو سکے تو وہ یقیناً کسی بھی لحاظ سے اچھا تاثر نہیں جاتا۔ تو اس لیے جب تک کہ آپ کے پاس
مطلوبہ کنسنسس نہ ہو، اتفاق رائے نہ ہو، تو آپ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے چلیں. اور جب لیکن آپ کہہ پھر رہے تھے اب اس وقت مختلف ابھی تو زیر بحث بھی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے. جی اسی لیے نا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مسودہ جس پر اتفاق رائے نہ ہوا ہو، وہ آپ کے سامنے نہ ہو، تو آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ ایک بڑی ابتدائی گفتگو کرتے ہیں کہ ان نکات کے اوپر ترمیم ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے مزید نکات تھے جس پر ہم چاہتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اب 28 کے اندر اگر جب وہ آئے گی تو اس میں ہم ڈال سکتے ہیں. تو اس وقت تک تو ابھی ایک بات چیت کا عمل تھا، اور اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لا رہے ہیں اور اتفاق رائے نہ ہوتا تو وہ کوئی ایک اچھا خوشگوار عمل تو نہ ہوتا. 28ویں لیکن لا جو رہے ہی ہیں، اتفاق رائے ہوا تو اس کو پیش کر دیا گیا. 28ویں لا رہے ہیں. جی 28ویں آنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں میرے نزدیک اور ہماری جماعت کے نزدیک. ان میں سب سے پہلے تو میں سر فہرست یہ کہوں گا کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو سابق فاٹا ہیں، جو اب کے پی میں جن کا انضمام ہو چکا ہے، ان علاقوں کو نیشنل فائنانس کمیشن میں اپنی آبادی کے لحاظ سے حصہ ملنا چاہیے. اوکے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، اور ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس پر تمام جماعتوں کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، تاکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو بھی ہم یہ پیغام دیں کہ وہ پاکستان میں اپنی آبادی کے لحاظ سے وسائل کے اندر حصہ لے رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ پر چل رہے ہیں. اوکے. اسی طرح ہم پنجاب اسمبلی میں ابھی متفقہ طور پر قرارداد پاس ہوئی ہے کہ جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آئینی تحفظ دیا جائے. چونکہ آئین میں اگرچہ لوکل گورنمنٹس کا ذکر ہے، لیکن ان کو اس طرح کا تحفظ حاصل نہیں جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ہے، کہ اگر وہ تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات لازمی ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو مضبوط بنایا جائے. اس وقت جمہوریت جو ہے 24 کروڑ کے ملک میں اور آبادی میں ساری 1200-1400 منتخب آفیسز کے گرد گھومتی ہے، جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں. صحیح ہے. جب تک اس میں 1.5-2 لاکھ کی تعداد میں لوکل گورنمنٹ کے منتخب ارکان شامل نہیں ہوں گے، یہ نہ انکلوسیو ہوگی، نہ اس کی جڑیں عوام میں جائیں گی. تو ہمارا اس پہ موقف بہت واضح ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. جب 27ویں ترمیم پر گفتگو ہو رہی تھی تو ان کے چیئرمین نے اندیا دیا تھا کہ وہ اس پر بات چیت کے لیے آمادہ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس پر بھی ہم کنسنسس کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. اوکے. اور این ایف سی سے متعلق جو کچھ کرنا ہے وہ 28ویں کا حصہ ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی اس پہ مانے گی. دیکھیے ہم کسی بھی طور پہ 18ویں ترمیم کی ریورسل کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کا فسکل شیئر ہے وہ اس حد تک ٹائٹ ہو گیا ہے، چونکہ اس پہ بہت سارے صوبائی نوعیت کے اخراجات پارک ہوئے ہوئے ہیں. صحیح. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسی طرح ایکس فاٹا کے لیے ہم ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے حصے سے پیسے ادا کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 700 ارب روپیہ کا جو بیسپ کا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، صحیح. اسے جاری رہنا چاہیے، ہم اس کے حامی ہیں. لیکن آئین کے تحت اور 18ویں ترمیم کے تحت سوشل ویلفیئر، پاورٹی ایلیویشن صوبائی سبجیکٹ ہے، تو اس کو صوبائی حکومتوں کی طرف سے فنڈ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ وفاقی حکومت کے اوپر ایک 700 ارب روپے کا جو برڈن ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ مسلسل سکویز ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو ملک کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا سیکیورٹی ہے، جو کہ مختلف صوبوں کے اندر ہماری چاہے سول آرمڈ فورسز ہیں یا دیگر ادارے کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہمیں ضرور بحث کرنی چاہیے کہ کس حد تک سیکیورٹی کے جو اخراجات ہیں، جس کو ہر صوبہ جس کے اندر اندرونی استحکام کے لیے اس کا سٹیک ہولڈر ہے، کیا اس میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا، تاکہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں، جس میں کہ اب ایک بہت بڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے، ہمیں دفاع کے اوپر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا جو واٹر سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس میں ہمیں دیامیر بھاشا ڈیم جیسے بڑا پروجیکٹ بنانا ہے، کئی میجر پروجیکٹس ہیں جو انڈر فنڈڈ ہیں، تو یہ صورتحال کو ہم ریکٹیفائی کر سکیں. کوئی ذہن بنایا ہے کہ 28ویں ترمیم چونکہ اتنی اہم نوعیت کے معاملات ہیں تو یہ کب تک آ جانی چاہیے اندازاً؟ دیکھیے بادامی صاحب، میں پھر یہ کہوں گا کہ
آئین کے اندر ترمیم جو ہے ایک تھوڑا پیچیدہ معاملہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. جی ہاں. اب یہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوگی، اور جب اس پر اتفاق رائے ہوگا اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں بنسبت قانون سازی کے، جس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے یعنی ہوتی ہے، وہ کوشش آپ اس چیز کی آسان کریں ہوتی گے ہے. کہ احسن صاحب کہ اس میں سے کچھ چیزیں اف ناٹ آل بجٹ سے متعلق ہیں تو کم از کم اگلے بجٹ سے پہلے تو آ ہی جائے تاکہ اگلا بجٹ اکارڈنگلی پریپیئر ہو. جی یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ ان چیزوں کو جتنی جلدی کیا جائے اتنا اچھا ہے، چونکہ اگلے بجٹ کے اندر اس وقت میں ایز منسٹر آف پلاننگ اور ڈیولپمنٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2018 میں جو ہمارا وفاقی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ جی ڈی پی کا 2.6% ہوتا تھا. صحیح ہے. اب وہ گھٹ کے 0.8% رہ گیا ہے، اور یہ حجم سکڑ رہا ہے اور آئندہ مزید سکڑے گا اگر ہم نے وفاقی حکومت کے اوپر جو صوبائی نوعیت کے اخراجات پار کیے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نہ فارغ کیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اگلا بجٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں آپس میں طے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو لیٹس سی کہ اس میں ویسے آن اے لائٹر سائڈ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کل ایم کیو ایم کے تو خواجہ ہزار صاحب بڑے پر امید تھے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی، نہیں مانی تو فیصلہ ساز منوا لیں گے، پھر بھی نہیں مانی تو ایک اور طریقہ بھی ہے ان کو منوانے کا، وہ دسمبر میں پتہ لگ جائے گا. یہ کیا دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اچھے ماحول کے اندر طے کرنا چاہیے، اور لوکل باڈیز کے اوپر اب جب کہ چیئرمین پی 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 بھی قومی اسمبلی کے اندر ایک اچھے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ افہام اور تفہیم کے ساتھ ان چیزوں کو ہم طے کریں، کیونکہ انلیس سب 2/3 اکثریت کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور فاٹا کے علاقوں کو جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کا حق دینے کا تعلق ہے، اس پر تو شاید اپوزیشن جماعتیں بھی آمادہ ہو جائیں ووٹ کرنے کے لیے. ویسے عمران خان صاحب کا بیان مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجٹ اور دیگر چیزوں میں ہمیں تو کہنا پڑتا تھا، کہلوانا پڑتا تھا کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ پورے کرواؤ یار. آپ کو بھی ایسی کوئی مشق کرنی پڑتی ہے یا آپ کے اتحادی اچھے ہیں وہ آپ کے بولنے سے ہی مان جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہم نے تو آپ اس کے سب ٹرانسپیرنٹلی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کے ساتھ انگیج کیا. ہمارے لاء منسٹر نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کیا، ان کے لیگل ماہرین کے ساتھ انگیج کیا، صحیح. اور ہم نے یہ تمام عمل جو ہے بہت شفافیت کے ساتھ پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے اور قومی اسمبلی کے اندر سینٹ میں اس پر بحث ہوئی اور اس کے بعد اس کو پاس کیا. ہم نے اس طرح بلڈوز نہیں کیا جس طرح پی ٹی آئی ایک دن میں 30 قانون بلڈوز کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو آئین کی بہت زیادہ پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، یہ وہی جماعت اور وہی لیڈرشپ ہے جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے آئین شکنی کے یہ مرتکب ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی کوئی سویلین قیادت جس نے آئین توڑا ہے اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کیا جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی اپنے نو کانفرنس سے بچنے کے لیے، اور اسے سپریم کورٹ نے بحال کیا اور اسے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ قرار دیا. گویا ان پر تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں اس کے خلاف ورزی کے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک وسعت ہے کہ وسعت قلبی ہے، ہم نے ایک جمہوری جذبے کے تحت کوئی ایسی انتقامی کارروائی نہیں کی. البتہ یہ پاکستان کی تاریخ میں نام لکھا جائے گا عمران خان صاحب کا کہ واحد لیڈر تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا تھا. اس سے پہلے خان صاحب کے خلاف یعنی خان صاحب تھے. کوالیفائز کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنے، آپ بس وسعت قلبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بنا نہیں رہے، وفاق انیشیٹ نہیں کر رہا. دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، 6 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے. انہوں نے اس پہ لکھا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کیا گیا اور آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہی ہے. چلو پچھلا جو آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تھی آپ نے مشرف صاحب، اس سے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہے میرا خیال ہے، بڑا کچھ ہو گیا تھا بہت کچھ. خیر ابھی یہ لیکن یہ ایسا نہیں پتا، آپ نے دیکھا ہوگا کل عمران خان صاحب کی بہنیں ملنا چاہتی تھی خان صاحب سے، 10 گھنٹے کا دھرنا دیا انہوں نے. ابھی میں ملاقات پہ کوئی سوال نہیں کر رہا، لیکن جو بھی رویہ ہوا، کچھ مناظر تو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا نا، جس میں باقاعدہ طور پہ وہ بہت ہی خوف زدہ، سہمی ہوئی، گھبرائی ہوئی آپ دیدہ نظر آ رہی ہیں. بے شک آپ کی سیاسی مخالفت ہے، لیکن یہ کوئی خوش کن مناظر ہیں، یہ کوئی جمہوری رویے کے عکاس ہیں یہ مناظر، یا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے قطعاً ایسے مناظر نہیں ہونے چاہیے، اور میں بھی یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور رہنماؤں کو بھی
آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان اس قسم کے احتجاج اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا جس کے لیے پی ٹی آئی مسلسل تگ و دو کر رہی ہے. وہ بس بیٹھ دیکھیے گئی آج تھی ایک جگہ پہ دنیا کہ میں میں بھائی سے ملنے نہیں دے رہے تو بیٹھ گئی تھی 10 گھنٹے کے لیے نا. نہیں، وہ دیکھیے وہ تو ان کی ملاقات وہ کوئی کسی ہوٹل میں تو مقیم نہیں ہے. وہ اس وقت ایک سزا کاٹ رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک جرم ثابت ہو چکا ہے. اور اگر وہ پھر جیل سے بیٹھ کے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ان کی منفی سیاست ہے، اس کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک معاشی جنگ ہے جس کے اندر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی کس طرح تگ و دو کر رہا ہے. ہم تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. ہم نے ابھی مشکل سے اس دیوالیہ سٹیٹس سے استحکام حاصل کیا جس میں پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ گئی تھی. اور اب ہمیں بڑا ایک لانگ مارچ کرنا ہے اقتصادی، جس سے پاکستان کو دوبارہ ایک مضبوط بنیادوں پہ کھڑا لیکن کرنا ہے. تو احسن اس صاحب، وقت منسٹر صاحب ہم ابھی آپ انتشار تھوڑی دیر پہلے کریں تو گے، عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے ایجوکیشن رہے تھے کریں آپ. گے، تو کون فورن انویسٹمنٹ لائے گا پاکستان میں؟ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ کتنے معتبر ہوا کرتے ہیں. عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ فلاں فلاں انڈیویجول کو ملنے دیا جائے خان صاحب سے، پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا. دیکھیے اس کا تو یہ حکومت پنجاب کی اس میں ہے جورسڈکشن میں. مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا بنیاد ہے جس کے اوپر انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. لیکن میں پھر یہ لیکن کہوں گا کہ آپ کل کے جو کوئی مناظر تھے ان کو افسوسناک یا قابل مذمت قرار دیں گے خان صاحب جی کی بہنوں کے؟ میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دور میں کوئی بھی حکومت ہو، جو خواتین ہیں ان کا احترام ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اور میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ وہ لا کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا ایک ایس او پیز ہوتے ہیں. وہ اگر انہوں نے کہیں کسی جگہ ٹریفک میں آبسٹرکشن کی ہے تو وہ ان کی مجبوری ہوگی کہ اس کو کلیئر کریں. اگر انہوں نے سڑکوں پہ دھرنا دیا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھلی چھٹی دے دیں کہ ملک کے اندر ہر جگہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور نظم و ضبط خراب کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ احترام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں، آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو. یہ اپنے ان اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں کیا. جو ظلم اور صفاقی کا دور ان کا تھا، اور کس طرح وہ جو لیڈر آج جیل میں بیٹھا ہے وہ آسودگی حاصل کرتا تھا ہمیں جیلوں میں ڈال کر، اور جیلوں میں ٹھنڈے فرشوں پہ سلا کر، اور یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس کوئی سہولت نہ ہو، اور اس کی وہ تصویریں منگا کے دیکھا کرتا تھا. صبح کو شہزاد اکبر صاحب سے پوچھا کرتا تھا کتنے مقدمے بنے، رات کو سونے سے پہلے پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ اندر ہوئے. اب یہ سب جو جھوٹ اور فساد اور جو کردار کشی اور بہتان بازی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف ایک جلسہ تھا، اس میں ان صاحب نے نعرے لگوائے کہ آسن اقبال فلاں ہیں، آسن اقبال فلاں ہیں. تو میں نے اس کے بعد ٹویٹ کی کہ یا باری تعالیٰ، اگر میں نے اس ملک کو لوٹا ہے تو مجھے نیست و نابود کر دینا، اور اگر اس شخص نے بہتان باندھا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دینا. اور میرا ایمان ہے کہ یہ نشان عبرت بنا ہوا ہے، چونکہ اس نے ہر کسی کی کردار کشی کی، نہ صرف خود کی بلکہ اپنی جماعت کے ہر بندے کو تربیت دی کہ جو کوئی مخالف نظر آئے اس پہ چور ڈاکو کے نعرے لگاؤ، اس کی پگڑی اچھالو، اس کو گالی گلوچ کرو. سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جو فالوورز ہیں ان کا کلچر اخلاق تباہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کچھ حالات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں. احسن صاحب، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے جہاں پر بہت اوور سٹیپ کیا. بہت ساری آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. آپ چاہیں گے کہ کیا اگلا جو بھی حکمران ہے، ظاہر سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے، وہ آپ کو ان الفاظ میں یاد کرے جن الفاظ میں عجب خان صاحب کو یاد کرنا ہے، یا پولیٹیکل فورسز نے مل کے آگے تو بڑھنا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون کا تو ماضی کتنا سخت تھا. میں سے سوال پھر، یعنی کیا یہ ایک بہت اچھی اوپننگ نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے خاص رویہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وی کانٹ ٹرسٹ دیم. ٹھیک ہے، محمود اچکزئی جیسا آپ لوگوں کے لیے بھی جو قابل قبول آدمی، ٹھیک ہے، سب مخالف کیمپ میں کھڑے ہیں، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں میثاق آئین پہ یا جو بھی نام دے دیجئے کچھ چیزوں پر آ کر اتفاق کریں، میں عمران خان کی بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضمانت میں لیتا ہوں کہ ایسے دستخط میں کراؤں گا، تو یہ ایک بہت اچھی اوپننگ آپ لوگوں کو نہیں مل سکتی کہ چلو یار، چونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ آدمی جمہوری ذہن کا ہی نہیں، اس سے بات کیا کریں یار. یہ تو آدمی کہتے ہیں اس سے بات نہیں کروں گا، فوجیوں سے بات کروں گا. بڑی اچھی اوپننگ نہیں ہو دیکھیے سکتی ہے؟ جی، بڑی اچھی بات ہے. ہم نے ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے دور میں شہباز شریف صاحب جب لیڈر آف اپوزیشن تھے،
انہوں نے پہلی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے بار بار, چارٹر آف اکانومی کی, سوری اکانومی کی بات کی تھی, انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی, اور کس طرح کس رونت کے ساتھ ان کی اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا تھا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بریفنگ کے لیے بلایا گیا سب جماعتوں کو, اور وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے وہ اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھے رہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور آرمی چیف نے آ کر ہمیں بریفنگ دی. پھر 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے یک طرفہ طور پہ جموں کشمیر کو انیکس کیا, اس کی مذمت کرنے کے لیے کئی بار کہا گیا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر دنیا کو پیغام دیں, پوری پاکستانی قوم متحد ہو کر مذمت کرتی ہے, اور اس وقت وزیر اعظم نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. پھر الیکشنوں سے پہلے, ابھی ان کی حکومت تھی, ہم ان کو چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ آئیے بیٹھ کر ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں تاکہ اگلے الیکشن میں کوئی دھاندلی کا الزام نہ لگا سکے. انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. اب سوال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا مجھے بے حد احترام ہے, لیکن وہ جس شخص کی گارنٹی دے رہے ہیں اس کی گارنٹی تو خود عمران خان نہیں دے سکتا. وہ خود کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. تو اب ایک ایسا لیڈر جو خود کہتا ہو کہ ہر اچھا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے, تو پتہ نہیں اس گارنٹی پہ بھی کس وقت وہ یو ٹرن لے لیں. آپ کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب دستخط کروا بھی دیں گے تو یہ اس کی ضمانت کیا ہوگی, اس میں عمل ہوگا یا نہیں ہوگا بعد میں؟ جی, اور پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ میں ابھی یہ 27ویں ترمیم کی بات کرتا ہوں کہ اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس کی محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب نے دونوں نے تائید کی ہوئی ہے. جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے, اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی, اور ان دونوں حضرات نے اور یہ پی ٹی آئی نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے. اب جب پی ٹی آئی سی او ڈی کی کورٹ بن سگنیٹری گئی تو نہیں ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا. پی ٹی آئی سگنیٹری تو نہیں ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی کی؟ نہیں, انہوں نے توثیق کی تھی. سگنیٹری تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے, لیکن اس سی او ڈی کی توثیق اس وقت اے آر ڈی اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اپنے اجلاس کے اندر کی تھی, تو اس کی توثیق کی ہوئی ہے انہوں نے. تو جب اس کی توثیق کی ہے 2006 سے لے کر آج تک کوئی کسی لیڈر کا بیان آپ سنا دیں, کوئی اداریہ مجھے دکھا دیں کہ جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے عدالتی نظام کمزور ہوگا یا یہ عدلیہ کے اوپر حملہ تصور ہوگا. جس چیز کو اس وقت سنگ میل قرار دیتے رہے یہ, آج جب وہ چیز ایکچولائز ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا. کانٹیکسٹ بھی ہے نا, لیکن احسن صاحب اب یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو ٹرسٹ وردی نہیں ہے, تو پھر تو بات ختم ہو گئی. تو پھر آپ اگلا ایک قدم آگے بڑھے اور آپ کہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے یعنی ہم کبھی بھی جس طرح نون اور پیپلز پارٹی ایک اتنی پاسٹ کے بعد بھی ایک دفعہ آ کے بیٹھ گئے اور کچھ چیزوں پر اتفاق کر دیا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں ہے کبھی بھی, چونکہ ہم خان صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں آپ کو ابھی آپ کو دوسری 26ویں ترمیم کی مثال دے دیتا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی اور اپوزیشن نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں, اس کو یک طرفہ نہ کریں, ہم اتفاق رائے کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر نے ایک کمیٹی بنائی, اس میں تمام جماعتیں شریک تھیں. اس کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کیا. لیکن جب پی ٹی آئی اس مسودے کو جس پر وہ اتفاق کر کے کمیٹی میں گئی تھی اپنے لیڈر کے پاس گئی تو لیڈر نے ویٹو کر دیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس کا اعتبار کریں یا کس کے اوپر اعتماد کریں؟ تو مطلب پھر نان سٹارٹر ہے. ویسے سر ضمن ایک بات, چونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان بھی ہیں میئر کراچی کے ساتھ ساتھ, انہوں نے ایک بیان دیا جس سے انڈیا ملا. انہوں نے کہا کہ یہ امیونٹی جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں یہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی حاصل ہے. از دیٹ دا کیس؟ نہیں, وزیر اعظم نے تو ریفیوز کیا, انہیں کسی قسم کی امیونٹی حاصل نہیں ہے. یہ کلیئر ہے نا اس میں معاملہ؟ ٹھیک ہے. اور یہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا, احسن اقبال صاحب آپ سینئر منسٹر خواجہ آصف صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے وہاں یہی ہوا نا کہ ایک وزیر اعظم تھے اور آپ سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو نہ اہل ہیں, سنبھال ہی نہیں سکتے کچھ, ان کو گھر بھیجو یار, اور عدم اعتماد آ گیا, پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے آئی اور وزیر اعظم وہ بنے جو انہی وزیر اعظم پچھلے وزیر اعظم کی کابینہ کے رکن تھے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر کی کیا سیاست ہے, کل تک جو وزیر اعظم کی کابینہ میں رکن تھا وہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دے رہا ہے اور خود وزیر اعظم بن رہا ہے. عدم اعتماد ایک شخص کے خلاف نہیں, حکومت کے خلاف آتی ہے, کابینہ کے خلاف آتی ہے. اقتدار کی میوزیکل چیئر نے سیاستدانوں کے ضمیر مردہ کر دیے ہیں. یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں احسن اقبال صاحب کی رائے سے؟
نہیں خواجہ آصف جی ہاں جی ہاں سوری میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کا زوم کنیکشن ری لنک کرتے کرتے آپ کا نام ہی غلط لے گیا. جی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, آپ بتائیے حسن اقبال آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے وہاں پر جب آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو ایجیٹیشن تھی, اس کے لیے میں اس کمیٹی میں شریک تھا. جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں جا کر یہ احساس ہوا کہ جس قسم کا وہ سیٹ اپ ہے اور جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر کی, اس نے وہاں پر ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو اور سیاسی خلا پیدا کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ہاں اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ جو وہاں پر ایک براڈ کولیشن کا ملغوبہ تھا, وہ نہ وہاں پہ کوئی اپوزیشن تھی اور سب ایک حکومت میں شریک جماعتیں تھیں. تو یہ نظام جس کی وجہ سے ناکام ہوا اور اس کی کوئی اونرشپ نہیں تھی اور ایک ویک لیڈرشپ تھی شاید پرائم منسٹر کی بھی. تو اس لیے اس وقت ہم نے آ کے جب پرائم منسٹر کو بریف کیا تو اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بالکل نہیں چل سکتا, اٹ از پارٹ آف دا پرابلم, اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اور ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اس کو تحلیل کر کے فوری انتخابات کی طرف جایا جائے. صحیح ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ زیادہ سیٹس ہیں, وہ وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے, ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی وہ کچھ مدت کے لیے خود حکومت فارم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس سیٹ اپ کے خلاف تو عدم اعتماد کا ووٹ دیا, لیکن وہاں پر اب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن پچھلے وزیر اعظم کی جیسی بھی کارکردگی تھی, آپ کے خیال میں ان کی کابینہ سے بری ذمہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے دست و بازو تو آپ لوگ ہیں نا, آپ ٹیم ہے نا, تو ان وزیر اعظم کی وہی انہی کابینہ میں سے ایک بندہ کے وزیر اعظم بن گیا. جی یہ دیکھیے, یہ تو اب پیپلز پارٹی کی چوائس ہے کہ انہوں نے کس کو نامزد کیا ہے, چونکہ ان کے پاس نمبر تھے. لیکن یہ اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے اور کابینہ اور وزیر اعظم مشترک ہوتے ہیں. بالکل آخری بات یہ بتا دیجئے کہ امن انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے اور ٹرمپ کے پورے منصوبے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہو گئی ہے. پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, چین نے ایبسٹین کیا ہے, روس نے ایبسٹین کیا ہے, پیلسٹینین اتھارٹی نے ویلکم کیا ہے, حماس نے ریجیکٹ کیا ہے. کیا کل کے اس ووٹنگ دینے کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے کہ غزہ امن فورس کا حصہ ہم بھی بنیں گے, ہماری فورسز فزیکلی جائیں گی وہاں؟ دیکھیے پاکستان ان 8 اسلامی ممالک کا رکن تھا کہ جن 8 اسلامی ممالک نے مل کر کوشش کی کہ غزہ کے اندر امن معاہدہ ممکن بنایا جائے, چونکہ وہاں پر جو روزانہ کی بنیاد پہ قتل و غارت گری جاری تھی وہ اب تمام حدود عبور کر چکی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش سے جو 8 اسلامی ممالک جس میں تمام لیڈنگ مسلم کنٹریز ہیں وہ شامل تھے, اس کے نتیجے میں غزہ میں امن واپس آیا. غزہ کے اندر لوگوں کے لیے دوبارہ ایک سکون کا ماحول فراہم ہوا, جس سے وہ اب دوبارہ ریکنسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ پیس ایگریمنٹ جس کو ان 8 ممالک نے مل کر کیا تھا, ہم نے کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہاں پہ غزہ کے اندر جتنی تباہی ہو چکی ہے وہ اب ختم ہو اور وہاں کے لوگ دوبارہ ریکنسٹرکشن اور بحالی کی طرف جا سکیں. تو اس میں اس حد تک ہماری تائید حاصل ہے کہ وہ امن کا معاہدہ جو ہے اس کو کامیاب ہونا چاہیے تاکہ مزید وہاں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری نہ ہو سکے. اگر حماس نے اپنی مخالفت جاری رکھی جس طرح انہوں نے کی ہے, کل کے اس پہ تنقید کی ہے, تو اس کے بعد فورسز کی تعیناتی won't put us in a very awkward situation؟ دیکھیے ابھی تو اس طرح کی کوئی صورتحال میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمیں درپیش ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے. لیکن جو تمام ممالک کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر تمام فریقین جو ہیں وہ کسی قسم کی معاذرائی سے گریز کریں. سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر اب انسانی بحالی کا ہے, جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, جس سکیل کے اوپر تباہی ہو چکی ہے, وہاں پہ لوگوں کو دوبارہ موقع ملے کہ وہ بحال ہو سکیں اور ان کے امن کو ہر قیمت پہ سیف گارڈ کیا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس پیس ایگریمنٹ کو حماس نے بھی سپورٹ کیا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اب شاید مزید وہاں پر تباہی کے لیے کوئی بھی فریق دلچسپی نہیں رکھتا, اور ہماری بھی حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ غزہ کے اندر ہر قیمت پہ امن کو قائم رہنا چاہیے.
رائٹ. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب, بہت شکریہ. فیڈرل منسٹرنگ ان ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال صاحب مختلف حوالوں سے اپنی رائے دے رہے تھے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بڑھتے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب جس کا ہم نے تذکرہ پروگرام کے آغاز میں کیا تھا. امریکہ کی کانگریس میں رپورٹ ایک جمع کروائی گئی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بیسکلی چائنا اور امریکہ کے دفاعی اور دیگر تعاون اور ممکنہ مستقبل اس حوالے ساری بات کر رہے تھے, اور اس کے پھر اس میں زیر بحث آیا چائنیز ہتھیاروں کی وجہ سے یہ والا ایپیسوڈ بھی جو پاکستان انڈیا کا ہوا تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, امریکی کانگریس کی رپورٹ کیا ہے, کوئکلی آپ ذرا دیکھیے اس کے کچھ نکات. امریکی کانگریس میں رپورٹ امریکہ چین معاشی اور سیکیورٹی کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی. کمیشن بنایا گیا تھا امریکہ چین معاشی سیکیورٹی کمیشن. تو اس رپورٹ کے مطابق رواں سال میں پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے فوجی برتری حاصل کی. اس میں باقاعدہ جملہ ہے, اگر آپ پڑھ کے سناؤ کوٹ اینڈ کوٹ, تو کہتے ہیں پاکستان's military success over India in its 4-day clash showcased Chinese weaponry. تو وہ چائنیز ویپنری کی لینس سے بات کر رہے ہیں, لیکن کلیئرلی کہہ رہے ہیں پاکستان's military success over India in its 4-day clash. تو آگے بھارت کے ساتھ 4 روزہ تصادم کے دوران پاکستان کی چینی ہتھیاروں کے ساتھ کارکردگی نمایاں رہی. کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ چین کے جدید ہتھیار HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم, PL-15A2 میزائلز اور G-10 لڑاکا طیارے براہ راست کسی جنگ میں استعمال ہوئے. یہ اس رپورٹ میں کہا گیا. کہا پاکستان کا چین کی ٹیکنالوجی کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رافیل سمیت کئی طیاروں کو مار گرانا اصل میدان جنگ کی آزمائش قرار دیا گیا, اور یہ چینی اسلحے کی فروخت کے لیے ایک مؤثر دلیل بن گیا کہ چائنا کے اس میں چائنا کے اسلحہ اور ساری چیزیں اس کے لیے بہت اچھا ہو گیا اعتبار سے. کہا پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا فائدہ اٹھایا جبکہ چین کو جنگ میں ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع مل گیا. آپ جانتے ہیں صدر ٹرمپ نے بھی حال ہی میں کہا کہ مجموعی طور پر 8 بھارتی جہاز عملاً گرائے گئے, اور اس میں اس رپورٹ میں اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. ہم ذرا اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. جناب منیر اکرم صاحب جو کہ سابق مستقل نمائندے ہیں پاکستان میں برائے اقوام متحدہ, اور کچھ دیگر مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے موجود. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. منیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایز اے سیڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو رپورٹس آ رہی تھی چائنا امریکہ کے اس تناظر میں تھی, لیکن ظاہر ہے اس میں پاکستان کا تذکرہ اس کا تناظر میں آیا جس میں ہم نے عرض کیا یہ جو بار بار کی انڈورسمنٹ ہے, کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وجہ سے بات کہہ دیں, بلکہ کبھی نہیں, وہ تو ہر نشست میں ہی بات کہتے ہیں کہ اتنے طیارے گرے, بلکہ کل تو انہوں نے کہا ایک جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی وہ بھی میں نے رکوائی, یا یہ امریکن کانگریس کا یہ کہنا, یا ہم جانتے ہیں ظاہر ہے فرانس کا لیمونٹ اخبار ہو, یا سب نے ہی اس متعلق ٹیلی گراف نے کیا کو لکھا, یہ کہنا ٹھیک ہے کہ پاکستان کو حالیہ تاریخ کی یہ بہترین عسکری فالوڈ بائی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور یہ اچھا ایک موقع ہے اس کو اکنامک کامیابی میں کنورٹ کرنے کا بھی اپنے تعلقات استعمال کر کے اور بہتر ڈپلومیسی کر کے. جی بالکل, میرے خیال میں ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم نے یہ جو 4 دن کی جنگ تھی اس میں ہم نے ہندوستان کو آپ کہہ لیجئے شکست دی ہے, اور ایٹ لیسٹ جو ایریل کمبیٹ ہوا ہے اس میں ان کو شکست ہوئی ہے. اس سے پاکستان کی جو امیج ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے ایز اے ملٹری پاور وہ بڑھ گئی ہے, اور اس وجہ سے ہماری ڈپلومیسی ہے وہ زیادہ کریڈیبل ہو گئی ہے. ہم ہر طرف سے ہم نے تعلقات بہتر کیے ہیں, تو اس کا ہم نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہر طرف جو کوششیں جاری ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو, ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہو, تجارت میں اضافہ ہو, یہ سب ہماری ڈپلومیسی نے اس پہ فوکس کر کے ہماری انٹرسٹ کو آگے بڑھانا ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس کا فائدہ ہم نے پورا اٹھانا ہے. اور ایئر کموڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جناب میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. خالد چشتی صاحب آپ تو ان ایام میں ہمیں بتاتے بھی رہے, آسان الفاظ میں سمجھاتے بھی رہے کہ کس ہتھیار کا کیا مطلب اور کیا معنی ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ. یہ اس سب کے باوجود کل ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایک اور جنگ جو بس شروع ہونے والی تھی, میں نے اس کو یعنی ری اسٹارٹ ہونے والی تھی, میں نے رکوایا, اور وہ بظاہر یہ لگا کہ پاکستان بھارت کی طرف ہی اشارہ تھا. تو یہ اتنا سارا ایپیسوڈ اور اس سب کے بعد بھی آپ کے تجزیے میں اس چیز کا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ پھر کوئی اپنی فرسٹریشن کو, اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے نریندر مودی ایسا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے دوبارہ؟ بہت شکریہ بدامی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا.
دیکھیے ان پر پریشر بہت ہے, دو طرف کا پریشر ہے. ایک طرف ڈومیسٹکلی جو انہوں نے ایک وار ہائپ کریٹ کی تھی مئی میں, اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر لی تھی اپنے لوگوں کے ذہنوں میں, 1.4 بلین پاپولیشن ہے, ان کو بلیو کرنے پر یہ مجبور کیا تھا کہ شاید ہم تقریباً بدلہ لینے والے ہیں, اور ایسا بدلہ لیں گے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے. وہ کوئی وار ٹرافی وہ واپس نہیں لے جا سکے دکھانے کے لیے لوگوں کو, الٹا ان کے 8 جہاز لینڈ نہیں کیے اپنے بیسز پر, ایک بات. اور یہ تو انٹرنل پریشر تھا. اپوزیشن ظاہر ہے آپ ٹیک آن کیا, الیکشن سر پر تھے, لوگوں کو اتنی جلدی بے وقوف نہیں بنا سکتے, میڈیا بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے, انٹرنیشنل ایکسپوئر بہت زیادہ ہے. تو یہ کرتے وقت ایک خود ہی انہوں نے سیلف کریٹڈ پریشر اپنے اوپر ہندوستان کی گورنمنٹ اور خاص طور پر پرائم منسٹر مودی نے اپنے اوپر امپوز کر لیا, ایک بات. دوسری طرف ایکسٹرنل فیکٹر بہت پریشر ڈیولپ ہوا. آپ نے دیکھا نو لیس دین امریکن پریزیڈنٹ نے, اب پتہ نہیں کاؤنٹ بھی لوگ بھول گئے ہیں کہ کتنی دفعہ یہ کہا جہاز مارے جی, اور وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ, آبویسلی جس کی طرف اشارہ ہے اب بہت ساری دنیا سمجھ گئی ہے, ایک بات. دوسری ایک اور چیز نوٹ کریں, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے کر کے آپ کے ویورز بہتر سمجھ سکیں. دیکھیے 2 دفعہ انڈین ایئر فورس چیف آئے میڈیا پر پبلک میں, اور 9 اگست کو آئے, اور اس کے بعد 2 مہینے بعد پھر آئے, یعنی انسیڈنٹ کے یہ وار کے تقریباً 93 دن بعد آئے, اور پھر 5 مہینے بعد آئے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے کہا 5-6 جہاز مارے, پھر 10-12 کر دیے, کوئی ثبوت نہیں, کوئی ٹریل نہیں, کوئی ریڈیو کالز نہیں, کوئی کوآرڈینیٹس نہیں, کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نہیں. آپ میڈیا فالو کر کے دیکھ لیں, ان دنوں میں کسی نے بریکنگ نیوز نہیں چلائی دنیا میں, کسی نے ہیڈ لائن نہیں چلائی, کیونکہ پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پر جب 8 مئی کو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے, اس کے بعد آپ کو آج تک پاک فضائیہ کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ایک گریسفل امپیکٹ کیا, اپنا کریڈیبل ایویڈنسز دی, اور پھر اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز پر واپس چلے گئے. جبکہ ادھر انڈین ایئر فورس چیف کو ریپیٹڈلی خود آنا پڑ رہا ہے, ان کے آرمی چیف کو خود آنا پڑ رہا ہے, ان کے سی ڈی ایس کو خود آنا پڑ رہا ہے. اور کانٹرڈکشن بدامی صاحب بہت زیادہ یہ ہے, ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ٹریلر تھا اگلا ثابت کریں گے, اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ ٹھیک نہیں مل رہا. پھر ان کے ایئر چیف کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ڈیلیوری پتہ ہوتا ہے سائن کرتے وقت کہ نہیں ہونی. پھر وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ. مطلب اتنی ایک ایلیمنٹ آف ہیلپلیسنس بھی ہے, ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن بھی ہے, اور اپنی حکومت سے مایوسی بھی ہے. تو دنیا کون مانتی ہے جو آپ کے اپنے ٹروپس نہیں مانتے؟ آئی ایم شیور ایئر فورس چیف ان کے اپنے اسکواڈرنس میں فائٹر پائلٹ سے اور باقی کرو سے جا کر ملتے ہوں گے. مجھے نہیں پتا وہ کیسے نظریں ملاتے ہوں گے, جن کو پتا ہے کہ ہم نے نہ جہاز مارے ہیں بلکہ ہمارے اپنے جہاز لینڈ نہیں کیے. تو ایک بری طرح سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آئی ایم شیور نہ صرف ڈومیسٹکلی ہوا ہے ان کا, بلکہ انٹرنیشنل فورم پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ موقع لیکن اس میں یعنی ابھی اس دوبارہ کسی ایڈونچر کا خطرہ کتنا ہے یا امکان کتنا ہے؟ جی وہ پریشر کر کے وہ ابھی خطرہ, میں نے دیکھیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے, ایک آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے, پھر اس کے ایک وار آبجیکٹیو ہونے چاہیے. تینوں چیزوں میں ایکویشن پوری نہیں ہو رہی ہندوستان کی. دیکھیے کیپیبلٹی وائز 45 جہاز گراؤنڈ ہو گئے ہیں ستمبر میں, میک 21, although وہ 60-65 سال پرانا جہاز تھا, نمبر کم ہو گئے ہیں, ایڈ کچھ نہیں ہوا. یہ کیپیبلٹی کا حال ہے. حوصلہ کتنا ہو گیا وہ آپ کو زیادہ پتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وار ٹرافی کیا دکھائیں گے اس دفعہ, پچھلی دفعہ نہیں دکھا سکے. اس سے بڑی ٹرافی ہوگی تو لوگ مانیں گے کہ آپ کیوں کھیلنے گئے تھے یہ میچ. تو اس وقت مس ایڈونچر کرنا اور بات ہے, ٹرافی دکھانا اور بات ہے. صحیح ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی فار دیم. بٹ یہ زاہد صاحب آپ بتائیے گا اس پہ, چونکہ اگین کل ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بات کر رہے تھے تب بھی بظاہر لگ رہا تھا کہ اشارہ وہ انڈیا کی طرف یہ ہے کہ جیسے وہ انڈیا دوبارہ کوئی جنگ شروع کرنے لگا تھا اور روکا ہے. تو آپ کی رائے میں ممکن ہے کہ ایک بڑا سیاسی جوا, جب کسی انسان کو لگتا ہے کہ میرا بہت کچھ میں نے لوز کر دیا ہے اینڈ نو آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز, شاید تکا لگ جائے تو کچھ گین کر لوں ورنہ نقصان اور کیا ہی ہونا ہے سیاسی زاویے سے, تو ایک کوئی بھی فالس فلیگ کو بنیاد بنا کے کوئی جوا کھیلے, یا اب یہ عالمی پریشر یا امریکی پریشر اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اسٹیکس بہت ہائی ہو گئے اور اب مس ایڈونچر کرنا اتنا آسان ہے نہیں ابھی ان کے لیے. زاہد صاحب. جی وسیم بادامی صاحب, دیکھیں جو کنونشنل فورسز یا ملٹری اگر تھنکنگ کی جائے اور ملٹری جو ایکویشن ہے اس کو دیکھا جائے تو جیسے ابھی چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ویج کنونشنل اپلیکیشن. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو ملٹری کی کنٹسٹیشن ہوتی ہے وہ ایدر ٹو مینٹین ڈیٹرنس ہوتی ہے یا ری گین ڈیٹرنس ہوتی ہے. جو انڈین ڈیٹرنس ہے وہ دے ہیو لاسٹ دیٹ ڈیٹرنس, اور ادھر سے آن دا کنٹریری ان کے جو ڈیزائنز ہے وہ ہیجمونک ڈیزائنز ہے. اس کو ڈبل لاس آپ سمجھ لیں کہ کہہ لیں کہ وہ 2 notch 3 notch ملیٹریلی
نیچے پڑا ہوا ہے جی اس وقت پاکستان سے, اور پورا ایک اسٹریٹجک امبیرسمنٹ ہوئی ہے. جتنی بھی ورلڈ اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ان کو جس برے طریقے سے شکست ہوئی ہے. اچھا, اب اس ڈیٹرنس کو ری گین کرنے کے لیے, اپنی جو ایک اسٹریٹجک امبیرسمنٹ ہے اس کو ری گین کرنے کے لیے, اینڈ ود دس پولیٹیکل ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ان پاور, تو یہ کوئی حرکت بھی کر سکتے. اب ان کی جو ملٹری ہے اس وقت وہ پالیٹکس میں چلی گئی ہے. ان کی دیکھیں نا جو بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ملٹری کمانڈرز کی طرف سے, وہ ساری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں. وار کے اوپر وار مانگرنگ کرنا, وار کا یہ کر دیں گے, وہ جواب دیں گے, وہ ہوا, یہ پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ بھی ایک ہندوتوا بیسڈ پولیٹیکل ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو وار مانگرنگ کرتے ہیں, ایک کانسٹنٹ فرکشن میں اپنے لوگوں کو رکھ کے خوف دلوا کے ووٹ لیتے ہیں جی. خوف دلواتے ہیں پاکستان کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, اینیمی ود ان کریٹ کر لیا مسلمانوں کا. وہ ڈاکٹر شمیم کو پکڑتے ہیں اور ساتھ ہی کشمیری ڈاکٹرز پکڑنے شروع کر دیتے ہیں, انٹیمیڈیشن کورجن کرتے ہیں. تو ایک خوف عوام کو دلوا کے اپنا ووٹ لینا چاہتا ہے. اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کہہ رہا ہے جی کہ وار کی سپیس نہیں ہے, تو اس لیے پاکستان جس نیوکلیئر کنٹریز کانٹیسٹ کیجیے, کوئی عام ہتوز یا ٹوٹسیز نہیں بیٹھے ہوئے روانڈا کے اور کانگو کے ان کی لڑائی ہو رہی ہے. اس کے بیچ میں پاکستان کا رسپانس بھی اسی اسکلیشن لیڈر پہ اور بہت سپیڈ میں اور کوئک اور ڈیسائسو جائے گا, تاکہ ہم نیوکلیئر تک نہ پہنچ سکیں. یہ یاد رکھیے گا. اور پاکستان اب ایک اسٹیبلائزر ہے جی اس ریجن کا. یہ اپنے آپ کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تو کہتا ہے. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بھی اسٹیبلٹی انشور کرتا ہے اور ریجن کی اسٹیبلٹی بھی انشور کرتا ہے. یہ تو انسٹیبلٹی کا پرووائڈر ہے, یہ انسٹیبلٹی لا رہا ہے. تو ایسے آپ اس کو رول آؤٹ بہرحال پھر بھی نہیں کرتے کہ بیوقوفی No, not at all. With this mindset, not at all. Every minute we should be ready. کریکٹ. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, پھر منیر اکرم صاحب آپ سے ذرا کچھ میں سفارتی, تو ملٹری عسکری حوالے سے بات ہو گئی, جنرل صاحب نے کر دی, لیکن آپ سفارتی زاویے سے ذرا 2-3 باتیں ہم نے آپ سے پوچھنی ہے, سمجھنی ہے. کہ ایک تو وہی کہ اس کے اگر انڈیا کی لینس سے دیکھیں, عسکری لحاظ سے بات ہو گئی, تو کتنا افورڈ کر سکتا ہے, چونکہ تو کلیئر ہے نا کہ اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو امریکہ اس میں بالکل بھی قطعی طور پہ خوش نہیں ہوگا. دوسرا تھوڑا یہ زاویہ بھی سمجھنا ہے کہ اس رپورٹ کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ پاک چین تعلقات یعنی گویا ایک بہترین آئیڈیل سطح پر ہیں, جہاں پر دونوں ایک دوسرے کو بھرپور ون ون سچویشن, آپ ان کے ہتھیاروں کا بہترین استعمال کر رہے ہیں, ورنہ یہی ہتھیار ہر کسی کے ہاتھ لگ جائے مطلب نہیں ہے کہ رزلٹ بھی آئے گا. آپ بہترین استعمال کر رہے ہیں اور ان کے ہتھیاروں کی بہترین مارکیٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر اپنا ہتھیار بیچ رہے ہیں. یہ قربت کیا امریکہ بہادر کو بھا رہی ہوگی یا بھاتی رہے گی, یا یہ کبھی کبھی آپ کی ایک اچھی اپورچونٹی بھی ایک ایسٹ بھی لائبلٹی بن جاتا ہے, تو یہ بھی کوئی پیچیدگی آگے جا کے ہو سکتی ہے نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ذرا یہ آپ سے بات کرنی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جناب منیر صاحب پلیز یہ بتائیے گا, ہم نے کہا کہ پاک چین قربت یہ ٹھیک ہے, یعنی اس سطح کی ہے کہ امریکہ کو آج یا کل یا پرسوں بادر نہ کرے, ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک خاص مزاج جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے؟ یہ دیکھیں, یہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس میں یہ دونوں طرف کو سمجھ ہے کہ ہم ان کی جو ریڈ لائنز ہیں اس کو ہم کراس نہیں کرتے ہیں. ہم نے ڈھونڈا ہے چین کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو کس طرح سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ کس طرح سے ہم نے چین کے ساتھ ہماری کوپریشن کس حد تک ہے. تو اسی طرف امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ہماری کنورجنس ہے, جہاں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں, تو ہم نے کرنا چاہیے. اور اس پہ چین کو کوئی اطلاع نہیں ہے, کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے. چین سمجھتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ ہندوستان کیا کرے گا. میرے خیال میں ہم نے ہر وقت خبردار رہنا چاہیے. ہندوستان نے اپنی کریڈیبلٹی واپس اسٹیبلش کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میرے خیال میں وہ اب ٹھہر کے کرے گا. ان کے بہار کے الیکشن ہو گئے ہیں, وہ جیت گئے ہیں, وہاں اس کی جو شور شرابہ تھا انہوں نے استعمال کیا ہے, ان کی جو اگریسو ریٹرک وغیرہ, اب انہوں نے وہ روکیں گے. وہ پہلے اپنے تعلقات امریکہ سے بہتر کریں گے, دوسری ان کی جو عسکری ڈیفیشنسیز ہیں اس کو کریکٹ کرنے کی کوششیں کریں گے,
اور تیسری چیز کوئی ڈپلومیٹک ایکسکیوز ان کو وہ ڈھونڈیں گے جس کے تحت وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، اور ہم نے خبردار رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کا بھی خیال ہے کہ وہ صرف سفارتی محاذ گرم نہیں کریں گے، عسکری محاذ بھی گرم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی جی بالکل، ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہم نے سمجھنی چاہیے۔ اس وقت ان کے تعلقات امریکہ سے کمزور ہو گئے ہیں، وہ کمزوری ہے۔ دوسرے ان کی عسکری جو ڈیفیشنسیز، ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ آپریشنز جو نہیں کر سکے، وہ جو ہم نے کیا، وہ اس کو وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ٹیکنالوجی لیں گے، ان کی کانسیپٹ آف آپریشنز مختلف ہوگا، یہ ایکسرسائزز جو کر رہے ہیں یہ سب اسی طرف ہے، ان کی کوشش ہے۔ اور تیسری طرف انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک ایکسکیوز ڈھونڈنا ہوگا پاکستان کے خلاف واپس ایکشن لینے کے لیے۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کشمیریوں کو آج پکڑتے ہیں، کل کس اور کو کریں گے، بنگلہ دیش کو اس میں شامل کریں گے، جو کچھ وہ کریں گے، ان کی پوری کوشش یہ تینوں لائنوں پہ یہ آپ تینوں کا خیال ہے کہ بہرحال یہ معاملہ یہ تو ہو سکتا ہے۔ سر میں نے ہمیں ایک بریکنگ نیوز کی طرف جانا ہے، اچھی خبر ہے، تو میں آپ تینوں کو ہم یہ اس بحث کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ بہت شکریہ تینوں میں، بہت شکریہ، تاکہ ہم تازہ ترین خبر کی طرف جا سکیں۔ ناظرین، ارشد ندیم کے نام سے آپ سب واقف ہیں، جیولن تھرو ان کا بڑا زبردست، اور وہیں ارشد ندیم صاحب جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ایک بار پھر لائے ہیں ارشد ندیم صاحب، اور یہ سعودی عرب سے خبر ہے، ریاض سے خبر ہے کہ جہاں پر یہ ایونٹ جاری تھا کہ جس میں ارشد ندیم نے پاکستان کو ایک بار پھر گولڈ میڈل جتوایا ہے۔ ارشد ندیم نے پاکستان کو گولڈ میڈل دلوایا ہے دوسری باری میں، اور انہوں نے پورا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، جس کی ڈیٹیل ذرا شاہد ہاشمی صاحب سے لیتے ہیں، جو کہ ہمارے سینئر اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہیں۔ جناب شاہد ہاشمی صاحب، یہ اسلامی یکجہتی گیمز کا انعقاد ہو رہا تھا ریاض میں، اور اس میں پاکستان کے لیے ارشد ندیم صاحب جیولن تھرو میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ زبردست کارنامہ انجام دیا۔ کیا بتائیے گا ڈیٹیلز ہمیں ذرا؟ دیکھیں، ارشد ندیم سب سے بھاری رہے، اور کوئی بھی ان کی طرح 80 میٹر سے زائد کی تھرو نہیں کر سکا۔ پہلی جو باری تھی اس میں ارشد ندیم اتنے متاثر کن نہیں تھے، 75.44 میٹر کی تھرو کی تھی، لیکن دوسری باری میں انہوں نے 83.05 میٹر کی تھرو کر کے یہ مقابلہ جیت لیا۔ دوسری اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان ہی کے محمد یاسر سلطان نے سلور میڈل جیتا ہے، تو پاکستان کو اب ایک نہیں 2 ہیرو مل گئے جیولن تھرو میں۔ ارشد ندیم تو تھے ہی، ساتھ میں ارشد ندیم کے ساتھ یاسر سلطان بھی آ گئے ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل اب مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کو اعزازات دلوائیں گے۔ ورلڈ چیمپئن شپ جو اگست میں ہوئی، اس میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں تھی ارشد ندیم کی، ظاہر ہے ان کا کاف کا پرابلم ہوا تھا، کارف کی سرجری ہوئی تھی ان کی، اس کے بعد وہ 8ویں نمبر پر ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں آئے تھے، تو بہت سے ناقدین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا فارم خراب ہو گیا، لیکن اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں اتنی اچھی انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے جس سے آگے کے لیے بھی ان کی مزید کامیابی انہیں ملنے کی توقع ہے۔ انٹرنیشنل جب زیادہ بڑا کمپٹیشن ہوگا، جہاں جرمنی کے بھی ایتھلیٹس ہوں گے جیولن تھروور، اور بھارت کے نیرج چوپڑا بھی ہوں گے، تو وہاں کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے۔ یہ شاہد صاحب، اب ایک گولڈ اور پھر سلور ایک ہی کیٹیگری میں جیتا ہے، تو اس پرٹیکولر کیٹیگری میں پاکستان، اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام ممالک سے آگے رہا ہے، چونکہ گولڈ تو جیتا ہی ہے اور پھر ساتھ میں ایک سلور بھی جیتا ہے، صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور جس طرح ارشد ندیم نے بھی کہا تھا پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد وہ اکیڈمی بنائیں گے، اور حکومتی سرپرستی بھی کی گئی تھی کہ جیولن تھرو میں پاکستان کا مقام مزید بلند ہو۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں اگلے جو اولمپکس ہوں گے 2028 میں لاس اینجلس میں، وہاں پر تو پاکستان کو ان 2 ہیروز کی بدولت انسپریشن ملے گی، ینگسٹرز کو، یوتھ کو، جو زیادہ تر کرکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یا تھوڑے بہت ہاکی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو بڑی انسپریشن ملے گی کہ ارشد ندیم کے ساتھ ساتھ یاسر سلطان بھی ہمارے ایک اور ہیرو آ گئے، تو انسپریشن ملے گی مزید ہمارے نوجوانوں کو۔ یاسر سلطان کے بارے میں مزید جانتے ہیں کچھ، تو بتائیے گا کہ وہ مطلب ان کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا؟ وہ بھی پنجاب سے ہی ہیں، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں کہ وہ کہاں سے ہیں، لیکن ارشد ندیم نے ان کی کافی سرپرستی کی، ان کو جیولنز بھی دیں اور ان کو اپنے ساتھ ٹریننگ بھی کروائی، اور یاسر سلطان 3-4 انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ بھی لے چکے ہیں، لیکن اس میں ان کی کارکردگی بالکل واضح طور پر نکھر کر آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد ندیم کی سرپرستی نے اور دوسرے کوچز کی سرپرستی نے ان کے بھی کھیل میں مزید نکھار پیدا کیا ہے۔ زبردست، تو ایک اور بہت اچھی خبر، یعنی بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب،
اور ناظرین سعودی عرب سے خبر ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے الحمدللہ، اور ایک بار پھر کھیلوں کے میدان سے اچھی خبر ہے۔ کھیلوں کے میدان سے آخری حالیہ تاریخ میں پاکستان کے لیے سب سے اچھی خبر آئی تھی، وہ ارشد ندیم ہی لائے تھے، اولمپکس کے میدان سے لائے تھے، اور یہاں سعودی عرب کے شہر ریاض میں اسلامی یکجہتی گیمز ہو رہے تھے، اور اس میں پاکستان کی جانب سے شریک تھے ارشد ندیم بھی اور یاسر سلطان بھی۔ یاسر سلطان نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا، سو وی کین ہوپ ارشد ندیم از ان میکنگ، اور وہ ایک بار پھر جو ہے پاکستان کا نام ارشد ندیم کے اس طرح جو ہے وہ یہ بھی روشن کریں گے۔ یاسر سلطان بھی، انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، اور ارشد ندیم نے اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا ہے، اور باقی تمام یعنی ان کی پہلی تھرو اتنی متاثر کن تھی کہ جس سے سب حیران رہ گئے تھے۔ تو اچھی خبر سے ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جہاں ارشد ندیم کی بدولت جیولن تھرو کی کیٹیگری میں ایک بار پھر پاکستان نے تمام تر ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اسلامی یکجہتی گیمز سعودی عرب میں ریاض میں سب کو پیچھے چھوڑا ہے اور گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے یاسر سلطان نے اسی کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے گویا ایک ہی کیٹیگری میں ایک نہیں بلکہ 2 تمغے پاکستانی کھلاڑیوں نے حاصل کیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد، زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔